الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرح، یعنی آپ کی قوت سماعت کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال کی قوت سماعت بھی عطا فرمائی۔ یعنی جس طرح حضور کی قوت بصارت تھی، یعنی دیکھنے کی قوت، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت اور قوت بھی بے مثال اور باکمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کی احادیث کے مطابق حضور علیہ السلام آسمان کے دروازوں کے چرچرانے کی آواز کو سماعت فرما لیا کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں کہ جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں کہ جو تم نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگائیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آسمان کی قطعیت یعنی ایک خاص قسم کی آواز ہے، میں اس کو سنتا ہوں۔ اب اگر اس لفظ کو عام کیا جائے تو اس سے صرف آسمان کی آواز مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس لفظ کا، اس کا معنی ہے اونٹوں کے پالان کی آواز، خالی میدے کی آواز، کرب میں جب اونٹ بلبلاتا ہے تو اس وقت کی اس کی آواز، یا اس کے علاوہ اور بھی پوشیدہ سے پوشیدہ یعنی ہلکی سے ہلکی، پس سے پس ترین جو آواز ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے بھی سماعت کر لیتا ہوں۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کو بھی اس لائق ہے، یعنی آسمان بھی اس بات کا مستحق ہے کہ وہ آواز نکالے کہ آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے سجدہ یا قیام نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت اور قوت سماعت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور مدینے میں بیٹھ کر آسمان کے چپے چپے کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جہاں فرشتوں میں سے کسی نے، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو، اور حضور علیہ السلام ان کی وجہ سے، ان کے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آسمان کے چرچرانے کی آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک نہایت ہی کشادہ تھی۔ دوسری روایت میں سرد الجبین، اس کا معنی بھی یہی ہے، یا واسع الجبین یا واسع الجبہہ کے الفاظ عربی میں استعمال ہوئے۔ ان سب کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک نہایت کشادہ اور چوڑی تھی، اور یہ ہمیں بھی، یعنی ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ کشادہ پیشانی یہ نیک بختی اور سعادت مندی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر جب کسی وجہ سے شکن پڑتی تو حضور اکرم علیہ السلام کی پیشانی کی اس شکن سے نور چھلکتا ہوا نظر آتا۔ یوں ہی فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر آپ کی وہ سعادت مندی خوب نمایاں اور واضح نظر آتی کہ جو ماں کے پیٹ میں بچوں کی پیشانی پر لکیروں کی صورت میں لکھی جاتی ہے، حضور اکرم علیہ السلام کی پیشانی پر وہ واضح طور پر نظر آتی۔ یہاں ایک نہایت ہی اہم بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پیشانی پر نیک بختی اور سعادت مندی کی جو علامت ہوتی ہے، یہ علامت خانہ کعبہ کے دروازے پر ہر انسان کی پیشانی پر دیکھی جا سکتی ہے کہ جب وہاں خانہ کعبہ کے دروازے پر عادتاً انسان اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے تو اس رگڑ کے نتیجے میں انسان جتنا سعادت مند اور نیک بخت ہوتا ہے، اتنی نورانیت اس کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے ہر شخص کی سعادت مندی اور نیک بختی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے اور حضور کا ادب و احترام کرنے کی توفیق فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ